جس آیت کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ ایک مقام پر فرمایا کہ مردہ مت کہو، اور ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے کہ انہیں مردہ گمان بھی مت کرو، سوچو بھی نہ، فکر میں بھی نہ لاؤ کہ وہ مردہ ہے، وہ زندہ ہے۔ ہم اور آپ ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے انہیں رزق بھی ملتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مولا امام حسین نے اپنے سر کو میدان کربلا کے کٹتے ہوئے صحرا میں دیا، اور مولا امام حسین اپنے قبر انور سے آج بھی اپنے غلاموں کو مالا مال کر رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑی عجیب داستان ہے کربلا کی، بڑی عجیب داستان ہے کربلا کی۔ آپ سوچیں تو صحیح، غور تو کریں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ آج ہمارے یہاں بھی ایسا نہیں کیا جاتا ہے کہ کسی کو بلا کر کے ستایا جائے، کسی کو بلا کر کے اس کو ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جائے، لیکن میدان کربلا میں اللہ اکبر، مولا امام حسین کو بلایا ہے۔ ان ظالموں نے، ان کوفیوں نے، ان غداروں نے بلانے کے بعد ان کے ساتھ بے وفائی کی ہے، ان کے ساتھ جو ہے غداری کی ہے۔ اللہ اکبر، مولا امام حسین کو بلانے کے بعد ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اور ان پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے ہیں، اور ایسے لوگوں پر ان کوفیوں نے، ان ظالموں نے ظلم کیا کہ جن کے نانا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی اپنے نبی کے نوازوں کو ستایا ہے، ان کو قتل کیا ہے۔ یہی تک نہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور ذرا دیکھیں کربلا کے بعد جب کربلا میں سرکار مولا امام حسین کے سر اقدس کو ان ظالموں نے کاٹا تو یہ اتنے پر بس نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ اکبر، اب خاندان نبوت کی شہزادیاں صرف خیمے میں رہ گئی ہیں۔ اللہ اکبر، ایک امام زین العابدین، بیمار زین العابدین خیمے میں ہے۔ اللہ اکبر، ان ظالموں نے مولا امام حسین کے خیمے کو بھی جلا دیا ہے۔ یہی تک نہیں بلکہ خیمے کو لوٹا ہے۔ اللہ اکبر، زیورات کو لوٹا ہے، ان شہزادیوں کے خاندان نبوت کے شہزادیوں کے زیورات کو بھی لوٹا گیا ہے۔ اللہ اکبر، سیدہ سکینہ سے کسی ظالم نے پوچھا تھا کہ تم کون ہو؟ سیدہ سکینہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے، میں حسین کی یتیم ہوں، میں حسین کی بیٹی ہوں، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو میں اس نبی کی نواسی ہوں۔ اللہ اکبر، جب ظالموں نے اتنا سنا کہ رحم کرنے کے بجائے 6 سال کی نبی سکینہ کے گال اقدس پر، گال مبارک پر ان ظالموں نے تماچا مارا۔ یہی تک نہیں کیا بلکہ ان ظالموں نے جو سیدہ سکینہ اپنے کان مبارک میں جو بالی پہنی تھی، اس بالی کو جھٹکا مار کر کے جب چھیڑا تھا، سیدہ سکینہ کے کان کٹ گئے تھے۔ اللہ اکبر، ان ظالموں نے آپ کے زیورات کو بھی چھیڑا۔ یہی تک نہیں بلکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابھی 10ویں محرم کی رات ڈھلنے والی تھی جب مولا امام حسین کے قتل کے بعد عالم یہ ہوا، منظر یہ ہوا کہ اللہ اکبر، آسمان سے خون کی بارشیں ہونے لگی۔ اللہ اکبر، جہاں حرم شریف کے اندر جہاں بھی پتھروں کو اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے خون ہی خون نظر آتا تھا۔ اللہ اکبر، دن ہی میں اللہ اکبر ستارے نظر آنے لگے، اندھیرا چھا گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان ظالموں نے ذرا سے بھی رحم نہیں کیا۔ آخرکار
رات کسی طریقے سے کٹی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کہتے ہیں کہ خوشی کی رات بڑی آسانی سے کٹ جاتی ہے، لیکن غم کی رات کٹنے کا نام نہیں لیتی ہے۔ خاندان نبوت کے چشم و چراغ، خاندان نبوت کی شہزادیاں ہیں، تنے تنہا ہے، خیمہ نہیں ہے، اللہ اکبر آسمان کے نیچے بیٹھی ہوئے ہیں، اور ان ظالموں نے عالیشان خیمہ لگایا ہوا تھا۔ اللہ اکبر صبح ہوئی ہے، ظالموں نے کہا تھا، ان یزیدیوں نے کہا تھا بیمار زین العابدین سے کہ چلو صبح تیار ہونا ہے، سفر کرنا ہے، ابن زیاد کے پاس چلنا ہے۔ اللہ اکبر مولا امام زین العابدین نے کہا تھا کہ مسافروں کی کوئی تیاری نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر صبح ہوئی ہے، 11 تاریخ کا سورج طلوع ہوا ہے۔ اللہ اکبر کیا قیامت تھی ان خاندان نبوت کے چشم و چراغ پر، جن نبی کا کلمہ وہ پڑھتے تھے انہی پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑ دیے تھے۔ اللہ اکبر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا ہے۔ اللہ اکبر یہ بیمار زین العابدین ہے، سیدہ سکینہ ہے، خاندان نبوت کی شہزادیاں ہیں۔ اللہ اکبر ان ظالموں نے بیمار زین العابدین کے گلے میں توق ڈالا ہے، بیمار زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھیلیاں ڈالی ہے، پیروں میں بیڑیاں ڈالی ہے، اور خاندان نبوت کی شہزادیوں کے ہاتھ باندھ دیے ہیں۔ اللہ اکبر خاندان نبوت کی شہزادیوں کی ننگی پیٹھ پر بٹھایا ہے۔ اللہ اکبر ان کے چادر کو بھی چھین لیا تھا، دوپٹے کو بھی چھین لیا تھا ان ظالموں نے۔ جب یہ منظر سیدہ زینب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا نے دیکھا ہے، کہا تھا اے ظالموں سنو، تم جانتے ہو میرے نانا جان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کافر کی بیٹی کو بھی دیکھتے تھے کہ مجھے بننا ہے تو اس کے اوپر چادر ڈال دیا کرتے تھے، اور اے ظالموں تم تو میرے نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، تم تو میرے نبی کے ہاتھ سے، تم تو میرے نبی سے شفاعت کی امید بھی رکھتے ہو، آخر تم نے ہمارے دوپٹے بھی چھین لیے ہیں۔ اللہ اکبر ان ظالموں نے ان خاندان نبوت کی شہزادیوں کو ننگی پیٹھ پر بٹھایا ہے۔ بٹھانے کے بعد اللہ اکبر بیمار زین العابدین کے ہاتھ میں اونٹوں کی نکیل کو پکڑایا ہے۔ بیمار زین العابدین آگے آگے چلے ہیں، اور یہ خاندان نبوت کی شہزادیاں سوار ہو کر کے پیچھے پیچھے چلی ہے۔ اللہ اکبر ابھی ان ظالموں نے اتنا ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے تھے، کیا یہی کم تھا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کربلا سے جب کوفہ کے لیے تیار ہوئے ہیں، کوفہ چلنے لگے ہیں، اللہ اکبر راستے میں کئی مقامات پر مولا امام حسین نے مولا امام حسین کے سر اقدس کو جو ہے سر اقدس کو ان ظالموں نے نیزے پہ چڑھایا ہے۔ سر اقدس کو لے کر کے آگے آگے چل رہے ہیں، پیچھے جو ہے بیمار زین العابدین ہے، اوپر کی نکیل کو پکڑے ہوئے ہیں، چل رہے ہیں۔ ابھی کچھ ہی دور پہنچے تھے کہ اللہ اکبر کوفہ کے قریب پہنچے تھے، ان ظالموں نے کہا تھا کہ اب رات ڈھلنے والی تھی، رات ہونے ہی والی تھی۔ ظالموں نے کہا تھا کہ رات ہونے والی ہے، ابھی اس وقت کوفہ میں چلیں گے کہ کوئی نہیں دیکھے گا، اس لٹے ہوئے قافلے کو کوئی نہیں دیکھے گا، لہذا صبح چلتے ہیں تاکہ وہ دیکھیں کہ ہم نے مولا امام حسین کے خاندان کو میدان کربلا میں ستایا ہے اور ان کی گردنوں کو کاٹ لیا ہے۔ لہذا یزید نے یہ فیصلہ کیا اور ان ظالموں نے رکنے کا ارادہ کیا، وہیں پر پاؤ کیا، اور جب صبح ہوئی تو بڑے ہی شان و شوکت کے ساتھ کوفہ کو سجانے کا حکم دیا۔ کوفہ سجایا جا رہا تھا، ڈھول تماشے بجائے جا رہے تھے، اللہ اکبر ڈھول تماشے کا اہتمام کیا جا رہا تھا۔ اب جب یزیدیوں نے ان ظالموں نے کوفہ میں جب امام حسین کے سر اقدس کو لے کر کے چلے ہیں، اللہ اکبر پورا قافلہ پورا کوفہ یہ منظر دیکھ رہا تھا، مولا امام حسین کا سر اقدس آ رہا ہے، لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے، غریب آ رہے ہیں، یتیم آ رہے ہیں، اللہ اکبر عورتیں چھت پر اپنے چھتوں پر چڑھ کر کے یہ منظر دیکھ رہی تھی، اور جو ہے اپنے گھروں کے چھت پر سے کئی روٹیاں خیرات کر رہی تھی، کئی روٹیاں پھینک
رہی تھی کہ تم لوگ غریب ہو، اس لوگ کھانا لے لو کھا لو، کوئی پانی پیش کر رہا تھا تو پانی لے لو پی لو، اللہ اکبر، سجدہ کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ صدقہ لے لو کھا لو، سجدہ زینب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا نے جب یہ منظر دیکھا ہے کہا ہے اے کوفہ والے، میں جو ہے صدقہ کھانا، ہم لوگ صدقہ نہیں کھاتے ہیں، ہم تو خاندان نبوت کے چشمے چراغ ہیں، ہم پر جو ہے وہ صدقہ حرام ہے، اللہ اکبر۔ جب اتنا سجدہ زینب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا نے کہا تھا کہ ایک بوڑھی عورت تھی، ایک بوڑھی عورت، اس نے جو ہے کچھ نے بڑے نیاز پیش کیے ہیں، ایک کٹورا پانی پیش کیا ہے، سجدہ زینب کے حوالے کیا ہے اور کہا ہے کہ تم پیاسی ہو ذرا یہ پانی پی لو، تم پیاسی ہو پانی پی لو، لیکن میری ایک مراد ہے، میرے لیے دعا کر دو، اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا قبول فرما لے، اللہ اکبر۔ سجدہ زینب نے کہا تھا تم مجھے پانی پلاؤ یا نہ پلاؤ یہ بات کی بات ہے، لیکن تمہاری مراد کیا ہے، تمہاری فریاد کیا ہے، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ اللہ اکبر۔ اس عورت نے کہا تھا کہ میرے لیے دعا کرو کہ جیسے اس قافلے کے ساتھ رویہ اختیار کیا گیا ہے، جیسے اس قافلے کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے، میرے لیے دعا کرو کہ میری بچیاں کبھی ایسے یتیم نہ ہو، میرے بچے کو کبھی ایسے ستایا نہ جائے، اور میری ایک مراد ہے، ایک میری مراد اور ہے، وہ شہزادی وہ جناب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی شہزادی میں حضرت زینب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کو دیکھنا چاہتی ہوں، اور وہ شہزادے حضرت امام زین العابدین کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ جب اتنا اس عورت نے کہا تھا تو حضرت زینب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا نے اپنے چہرے سے بال کو ہٹایا ہے اور کہا ہے کہ تم جس شہزادی کی بات کر رہی ہو، تم جس بیٹی کی بات کر رہے ہو، میں ہی ہوں سیدہ فاطمہ الزہرا کی بیٹی، میں ہوں سیدہ فاطمہ الزہرا کی بیٹی، اور وہ جس کے گلے میں توق ڈالا گیا ہے، جس کے ہاتھ میں ہتھیلیاں پہنائی گئی ہے، جس کے پیر میں بیڑیاں پہنائی گئی ہے، وہ بیمار زین العابدین ہے۔ جب یہ منظر دیکھا تو اللہ اکبر، وہ بوڑھی عورت چیخ مار کر کے بے ہوش ہو گئی۔